نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی فرما دیجئے ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ جس راستے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بلاتا ہوں میں اور وہ لوگ جو میری اتباع کرتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا مقصد، بعثت کا مقصد جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بتایا ہے، وہ سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرو۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ بہت زیادہ باریک بینی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یعنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ وہ بھی اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ کے دین کی دعوت عام کیا کرتے تھے۔ وہ عاشق رسول صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر دنیا کے اندر سر انجام دیا کرتے تھے، اور اسی کے تحت اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام اللہ کے نبی نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے دیا ہے کہ اگر تم بھی میری اتباع کرنے والے ہو، اگر تم بھی مجھے اپنا پکا اور سچا نبی ماننے والے ہو، اگر تم بھی میرے عاشق ہو، اگر تم بھی مجھے اپنا محبوب مانتے ہو، تو پھر اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں میں عام کرنا شروع کر دو۔ اور اللہ رب العزت کو اس کے علاوہ کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جتنے کام کرتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں، اپنی ضرورت کی حد تک کام کرنا، ہم اس کو ہر درجہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلو، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ تمہیں کامیاب نہیں کروا سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے نبی کے حقیقی عاشق بن جاؤ تو تم اپنے نبی والا مشن آگے لے کر دنیا میں چلنا شروع کرو۔ آج ہم سارے کام کرتے ہیں، ہر ضرورت ہمیں معلوم ہے کہ یہ فلاں کام میرا ہے، فلاں کام میرے ذمے میں ہے، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، اگر اس راستے کے علاوہ میں نے کہیں اور زندگی گزاری تو میں پھر اپنے آپ کو برباد کر بیٹھوں گا۔ یہ گمان آج میرے اور آپ کے دل سے نکل چکا ہے۔ ہم صرف اور صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے جدوجہد کرنا یہی میرا اور آپ کا مقصد تھا، جبکہ اگر یہ مقصد ہوتا تو اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری دنیا سجائی، اس کا سجانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، یہ بے فائدہ ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت اس سے کئی زیادہ نعمتیں لوگوں کو جنت میں دے دیں۔
اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنے بندوں کی ادائیں فرشتوں کے سامنے دکھانی ہوتی ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ میرے ایک ایک لفظ کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، تمہارے پاس صرف میری عبادت ہے، اسی لیے تم میری عبادت کرتے ہو۔ لیکن یہ میرا بندہ جو ہے اس کے ساتھ دنیا کی ہزاروں چیزیں لگی ہیں، اس کے ساتھ گھر کے کام بھی ہیں، اس کے ساتھ بچوں کے کام بھی ہیں، اس کے ساتھ گھر والے بھی ہیں، اس کے ساتھ عزیز و اقارب بھی ہیں، اس کے ساتھ میرے حکم بھی ہیں۔ یہ سارے کام چھوڑ کر میرے حکم کی طرف آ جاتا ہے، ساری چیزوں سے بالائے طاق ہو کر میرے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ہر چیز سے نظر ہٹا کر میرے سجدے کی جگہ پر نظر ٹکا لیتا ہے، میری طرف آنے پر تل جاتا ہے۔ یہ دیکھو یہ ہے ادا، یہ ہے میرا بندہ، یہ ہے میرے اوپر قربان ہونے والا، یہ ہے اپنے نبی کی ادا پر مر مٹنے والا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہر چیز کو میرے حکم کے آگے قربان کر دیتا ہے۔ آج ہم سارے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ بلند ترین مقصد میرے اور آپ کے نبی اس دنیا کے اندر سب سے بلند شان رکھنے والے، سب سے عالی منصب رکھنے والے، سب سے اعلیٰ اور بالا حسب نسب رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب یہ مشن تھا، وہی سب سے بلند مشن ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ نبی کا ذکر بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا۔ میں اور آپ اگر اس مشن کو لے کر چلنا چاہیں گے تو ہم بھی بلند ہو جائیں گے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جو چیز بلندی پر ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ اونچا کرنا پڑتا ہے یا بلندی پر جانا پڑتا ہے۔ میں اور آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑیں گے تو یہ اللہ کا ذکر، میرے نبی کا ذکر مجھے اور آپ کو پستیوں میں نہیں چھوڑے گا، بلکہ مجھے اور آپ کو اللہ کا ذکر بلند درجے پر لے جائے گا۔ اللہ کا ذکر مجھے یہی سکھاتا ہے نماز کی صورت میں، اللہ کا ذکر مجھے یہی سکھاتا ہے روزے کی صورت میں، اللہ کا ذکر مجھے یہی سکھاتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اللہ کا ذکر مجھے یہی سکھاتا ہے حج کی صورت میں، اللہ کا ذکر مجھے یہی سکھاتا ہے، آپ کو یہی سکھاتا ہے جہاد کی صورت میں کہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دے بندہ، حج پر جا رہا ہے، لباس کیسا پہن رہا ہے؟ کوئی کاٹن کا لباس نہیں ہے، کوئی عالی شان لباس نہیں ہے، بغیر سلا لباس دو کپڑوں کی صورت میں اپنے تن پر سجا لیتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بلند ہے اور اللہ کو صدائیں لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں آپ کے در پر حاضر ہو گیا ہوں، آپ کے آگے سب قربان کر دیا ہے۔ روزے کی حالت میں بھی بندہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے در پر آ جاتا ہے۔ اللہ تیرے حکم کے مطابق حلال چیزوں کو اپنے اوپر اس وقت تک حرام کر دیا ہے جب تک کہ آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دینی۔ نماز مجھے یہی سکھاتی ہے کہ اللہ نے آپ کے حکم کے مطابق ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنی نظروں کو ٹھکانے پر لگا کر میں یہ سبق دے رہا ہوتا ہوں کہ اللہ ساری چیزوں سے نظر ہٹا کر آپ کی رحمت کے آگے اپنی نظروں کو جھکا رہا ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے اللہ یاد دلاتی ہیں، مجھے اللہ کو بتاتی ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ جس اللہ پر تم اپنی نماز پڑھتے ہو، جس اللہ کے لیے تم روزہ رکھتے ہو، جس اللہ کے لیے تم حج ادا کرتے ہو، وہی اللہ تمہاری ہر چیز کا ملجا اور مأویٰ ہے، وہی اللہ تمہاری ہر چیز کا مرجع اور ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی اور نہ کامیابی دے سکتا ہے، نہ ناکامی دے سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، نہ ترقی دے سکتا ہے، نہ زوال دے سکتا ہے، نہ عروج دے سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور ہمیں پستیاں دے سکتا ہے۔ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے اندر آج حالات کی وجہ سے مرجھا رہے ہیں تو یہ قرآن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ تو وہ ہے
جو مردہ سے زندہ کو نکال دے، زندہ سے مردہ کو بنا دے۔ اللہ کے آگے اپنے مسئلے رکھیں، اللہ کے آگے اپنے حالات رکھیں۔ اللہ ہم زندہ نظر آ رہے ہیں، اندر سے مردہ ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دے۔ وہ اللہ جو خزاں کے موسم کے اندر سارے درخت کو لکڑی کی طرح سکھا دیتا ہے، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ہر چیز ویران ہو جاتی ہے، وہی اللہ چند لمحوں بعد، چند مہینوں بعد اسی درخت کے اوپر ہرے پتے سجا دیتا ہے۔ وہی درخت جو سوکھ کر لکڑی بن جاتا ہے، لوگ توڑنے کی در پر آتے ہیں، وہی درخت اللہ کے حکم سے پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں اور آپ اگر آج حالات سے متاثر ہو گئے ہیں تو نا امید نہ ہو، وہ ایک درخت جو ہے وہ پتے دینا شروع کر دیتا ہے، وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں اور آپ تو اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہیں، میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، میں اور آپ تو نبی الرحمہ کی امت ہیں، میں اور آپ تو رحمت للعالمین کی امت ہیں، میں اور آپ تو وہ ہیں کہ جس کے لیے ہمارے نبی نے عرفات کے میدان کے اندر دعائیں کی، میں اور آپ تو وہ ہیں کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اللہ سے دعا کی۔ میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بے آسرا نہیں ہیں، ہم تنے تنہا نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہمارا ہے، یہ قرآن ہمارا ہے، یہ اللہ کے نبی کی احادیث ہماری ہیں، یہ سارا کا سارا نظام میرے اور آپ کے لیے اللہ نے خدمت میں لگایا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ میں اور آپ اس سے صحیح معنوں میں خدمت نہیں لے پا رہے۔ یہ میرے اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں، اپنے آپ کو اللہ پر قربان کر دیں، اللہ کے نبی کی سیرت پر اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ اس دن دیکھیں کہ یہ دنیا کیسے اپنے پر پھیلاتی ہے، یہ دنیا کیسے میرے اور آپ کے آگے بچ جاتی ہے، یہ ظلم اور بربریت کیسے ہمارے لیے راحتوں کے سامان پیدا کرتی ہے۔ لیکن جب تک ہم قرآن اور سنت کے علاوہ دیگر رستوں کی طرف جاتے رہیں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ کامیابی اللہ نے جس چیز میں رکھی ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس نے قرآن اور سنت کو امت کے فساد کے وقت تھامے رکھا، اللہ اس کو ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک شہید کا مقام میں بیان کرنے سے عاجز ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایک شہید کا کیا اجر ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ ایک شہید کی جنت اس دنیا سے کہیں زیادہ بلند ہوگی، اس دنیا سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ لیکن جب ایک سنت ہم زندہ کرتے ہیں، 100 شہیدوں کے برابر اجر مجھے اور آپ کو مل جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر دن میں 10 سنتیں زندہ کرنا شروع کر دیں تو مہینے میں کتنی سنتیں زندہ کریں گے؟ ایک مہینے میں کتنے شہیدوں کے برابر اجر لے جائیں گے؟ کتنے اللہ کے قریب ہو جائیں گے؟ کتنے اللہ کے نبی کے قریب ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی کا ذکر بلند ہے، اللہ کے نبی بلند تھے، بلند ہیں، بلند رہیں گے۔ اللہ کا ذکر بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا۔ جو اس کو بلند کرنا چاہے گا اللہ رب العزت اس کو بھی بلند فرما دیں گے۔ اگر وہ پستیوں میں ہے، اللہ کے ذکر کو تھام لے گا، یہ اللہ کا ذکر اس کو بھی عروج کی طرف لے جائے گا، وہ کھینچتا ہوا اللہ کی طرف اس کو لے جائے گا۔ لیکن جب ہم اس ذکر کو چھوڑ دیں گے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے، پھر میں اور آپ اپنا ٹھکانہ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی واضح اور روشن دلائل مجھے اور آپ کو کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، ناکامی کا راستہ چھوڑ دو۔ اگر آج تنگی ہے تو آؤ فراخی کی طرف، فراخی تمہاری منتظر ہے۔ آج تمہیں تنگی محسوس ہوتی ہے، آؤ اللہ کے نبی کی رحمت کی طرف کہ اللہ کے نبی کی رحمت تمہیں اپنی باہوں میں ڈھانپ لے۔ اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے نبی کو کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو کامیاب بنا کر خوش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ کیسے امتی ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے طریقے کے قریب نہیں آتے، قرآن اور سنت کے راستے پر نہیں آتے۔ یہی راستہ مجھے کامیاب کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت
خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں اسلامی نظام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ کریم ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں یا اللہ خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں یا اللہ بیماریوں میں ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔